نعمان مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، آواز جنت میں، آپ جنت میں ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، آپ نے کہا کون؟ کہا جی نعمان۔ کہا نعمان تو مدینے میں۔ کہا جی ماں کی خدمت کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ ایسا خوش ہوا ہے، جب نعمان قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کر لو، مر گئی تو روتے پھرو گے، پھر لاش کو چمٹ کے کہہ رہا اماں میں نو معافیاں دے چاہ ہے الو، اب کہہ رہا اماں میں نو معافیاں دے چاہ، دنیا میں کہتا بھوک نہیں، چپ کرتے بیٹھ جا، کہ مر گئی میں نو معافیاں دے چاہ۔ مر گیا عزیز فوت ہوا، اس کا اکلوتا بیٹا، اس نے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، تو بیٹا آگے ویسے تھا جیسے ذمہ داروں کے بیٹے ہوتے ہیں، تو جب مر گیا تو اس کے سرانے بیٹھ کے کہہ رہا تھا ابا ہن میں تیری ساریاں منیساں، ہن میں تیری ساریاں منیساں، میں کہا ہن کی مننیاں تو ہن میں تیری ساریاں منیس، تو ایک باری ہٹا میں تیری ساریاں منیس، ہاں ہن ویلے لگ ٹپ گئے، زندہ ہیں تو کچھ کر لو نہیں تو روتے پھرو گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، اگر وہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اماں جان لبیک یا اماں، میں نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ کی سنوں گا۔ ہائے ہائے، جاؤ بکھڑ کی ماں سے پوچھو، اتنے سوراخ ہیں ان کے سینوں میں اولاد کی نافرمانی ہے۔ جاؤ بوڑھے باپ سے پوچھو جو اپنے بچوں سے عزت بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے کہ میرا پتر مینو وٹ نہ لوے۔ ایک ذمہ دار میرا پڑوسی کہنے لگا میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو میں دعا نہیں کروں گا یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ ہے دیہاتوں میں تو علم نہیں ہوتا، پر شہر بھی آج یہی حال ہے، ماں باپ پیسے پڑتے ہیں جیسے کوٹ کھائیں گے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی، جب گکھڑ میں ماں ذلیل ہوگی، جب گجرانوالہ وزیر آباد میں سیالکوٹ میں ماں ذلیل ہوگی، جب گجرات میں ماں ذلیل ہوگی تو رب قیامت کو قائم کر دے گا۔ میرے نبی نے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ راضی کر لو، ہاں اللہ کی نافرمانی کی بات کرے مت مانو، پر بے ادبی پھر بھی نہیں ہے۔ اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے، طلبہ علماء بھی ہیں۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا غریب 2 ایکڑ ٹوٹل اس کی زمین، اس نے خود رمبی چلا اپنے بچے کو پڑھایا، اپنے گھر کو پالا۔ 2 ایکڑ میں کیا بچتا ہے، سینکڑوں ایکڑ میں گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس کا بچہ ایک مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آیا، تو کچھ عرصہ گزرا تو اپنے بیٹوں کو میرے پاس لایا، مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب ادھر تو مولوی صاحب تو ہمارا خاندانی ٹائٹل چلتا ہے، کہنے لگا میاں صاحب اے میرا پتر پڑھیا تھا پر کڑیا کوئی نہیں، ان تو پتہ نہیں ماں نال گل کے میں کروں، ان تو پتہ نہیں پیو نال گلے میں پتہ نہیں کی پڑھتے آیا۔ کتنا خوبصورت تجزیہ ایک ان پڑھ آدمی نے کیا، اے میرا پتر پڑھیا تھا پر کڑیا کوئی نہیں، ان ماں پیو نال گل کرن دی تمیز ہی کوئی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا کروں، اخلاق معاشرت تو نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی سنتا، نہ کوئی سناتا ہے۔ مدرسوں میں بھی سارا زور فقہی مسائل پہ لگ جاتا ہے، اخلاق کے ابواب سوتے سوتے پڑھے جاتے ہیں، سوتے سوتے سنے جاتے ہیں، سوتے سوتے سنائے جاتے ہیں۔ کیا خبر اخلاق کس چیز کا نام ہے، درگزر کس چیز کا نام ہے، وسعت صدر کس چیز کا نام ہے۔